اور اسی تیل سے وہ جا کے بچوں کو مار رہے ہیں. وہ گائے کی عبادت کرتے ہیں, اس کا گوبر کھاتے ہیں, اس کا یورین بھی پیتے ہیں. پہ آپ ان کی ماں کو ذبح بھی کر رہے ہو. مجھے یہ بتائیں کہ رجب بٹ کو علماء سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے اس معاملے پہ, اور اگر وہ کوئی فتویٰ لے آتے ہیں جید علماء جن کو سب مانتے ہیں, تو کیا ان کو معافی مل جائے گی آپ کی طرف سے؟ اور جب اسلام کسی کو سزا دیتا ہے اسلام کی تعلیمات سے کہ اس بندے کو یہاں یہ سزا ملنی چاہیے, تو ہم ساتھ کھڑے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب. تحریک لبیک پاکستان نے ملین مارچ کی اس دفعہ کال کی ہے. ہمارے ساتھ آج کے مہمان ہیں چودھری رضوان احمد سیفی صاحب, رکن شورا تحریک لبیک پاکستان. بہت بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت دیا. جی ویلکم جناب. سب سے پہلے مجھے بتائیں یہ جو ملین مارچ ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عثمان بھائی بہت شکریہ, آپ تشریف لائے یہاں. دیکھیں ملین مارچ کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جو ہمارے فلسطینی بھائی ہیں جن پہ اس وقت تاریخ کا بدترین ظلم کیا جا رہا ہے, کسی طرح ان پہ یہ ظلم کم کرایا جائے. ٹھیک ہے, کسی طرح ہم ان کے کسی کام آ سکیں. ٹھیک ہے, جو قیامت اس وقت ان پہ برس رہی ہے, کسی طرح اس سے ان کو نجات دلائی جائے. اچھا, یہ تو کافی ٹائم سے سلسلہ چل رہا ہے. ملین مارچ سے پہلے بھی آپ نے کوئی ایکٹیویٹی کی ہے؟ جی بالکل, ایکٹیویٹیز ہماری ہوئی ہیں. یہ جنگ بندی کے معاہدے سے پہلے تو کافی زیادہ ایکٹیویٹیز تھیں. جنگ بندی کے معاہدہ کی جب انہوں نے خلاف ورزی کی ہے, اس کے بعد رمضان میں جو یہ حملہ شروع ہوئے ان پہ حملے, تو سب سے پہلے تحریک لبیک پاکستان نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھے ہوئے ہمارے ساتھیوں نے جو ہے نا وہ پروٹیسٹ کیے ہیں. تمام جو ہیں ہمارے ملک میں آپ کے پریس کلبز, ان کے سامنے ہم نے علامتی احتجاج کیے ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے. اس کے بعد ہمارے کانفرنس ہوئی ہیں, وہاں پہ اس پہ بات کی گئی ہے. ٹھیک ہے, میٹنگز پہ بات کی گئی ہے مختلف شہروں میں. ٹھیک ہے, جو ہماری علاقائی قیادتیں ہیں انہوں نے اپنے اپنے مارچ نکالے ہیں, تو یہ کنٹینیو سلسلہ جاری ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ مارچ کتنا افیکٹو ہوگا؟ دیکھیں جی, ہمارے قائد محترم قائد ملت اسلامیہ شیخ الحدیث حافظ خادم حسین رضوی صاحب فرماتے تھے کہ اسلام اپنی پاور رکھتا ہے, ہم تو کسی قابل نہیں ہیں, ہم نے کوشش کرنی ہے اپنے تئیں. پچھلا جو ہم نے ملین مارچ کیا تھا الحمدللہ اس میں یہ بہت بڑی ہماری کامیابی تھی کہ پاکستانی گورنمنٹ نے آفیشلی نیتنیاہو کو ٹیررسٹ دہشت گرد قرار دیا تھا. اور اس بات کو انڈیا سے لے کے یورپ تک جو آپ کا موسٹ ایکسٹریم میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا, اس پہ بہت زیادہ ڈسکس کیا گیا. اور ہمارے فلسطینی بھائیوں نے جن کے لیے ہم نے یہ ایفرٹ کی تھی, انہوں نے بھی اسے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا. اور یہاں تک کہ جو کچھ ان کے آفیشلز ہیں انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ اس وقت 8 مہینے اس جنگ کو ہوئے تھے. وہاں سے یہ اسٹیٹمنٹ آئی کہ اس وقت تک امداد کے علاوہ جو عملی طور پر پوری مسلم دنیا کی طرف سے ہمارے لیے کوئی عملی اقدام ہوا ہے وہ صرف 2 ہوئے ہیں. ایک جو ملیشیا نے اپنی ٹریڈ کا بائیکاٹ کیا اسرائیل سے وہ, اور دوسرا جو تحریک لبیک کے مطالبے پر پاکستان, دیکھیں پاکستان کی حیثیت دوسری اسلامی دنیا سے مختلف ہے. ہمارے حکمرانوں نے مغرب کی غلامی اختیار کر کے اپنے آپ کو بھی اور قوم کو بھی انڈر اسٹیمیٹ کیا ہوا ہے. ہمارا ایک نیوٹرل ملک ہے اور جو ایک نظریے کی بنیاد پہ بنا ہے, بہترین فوج, بہترین قوم ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں سے آفیشلی جو اسٹیٹمنٹ جاتی ہے اس کی بڑی حیثیت ہے. ٹھیک ہے, دوسرا انہوں نے کہا کہ جو آپ نے آفیشلی پاکستانی گورنمنٹ سے یہ کہلوایا کہ پاکستان کالز اسرائیلی نیتنیاہو اے ٹیررسٹ, یہ بہت بڑی ایفرٹ تھی. بالکل, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اس کا جو روٹ ہے فیض آباد سے یہ سٹارٹ ہوگا جی, اور امریکن ایمبیسی تک جائے گا انشاءاللہ. تو آپ کو پتہ وہ ریڈ زون ہے. دیکھیں جی, ہمارے لیے کائنات میں ریڈ زون ایک ہی ہے, وہ مکین گنبد خضرا کا در اقدس ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو لوگوں کے بنائے ہوئے ریڈ زون ہیں, تو ریڈ زون یہ ان کا بنایا ہوا ہے کسی گورنمنٹ کا یا ایسے معاملات ہیں. ہم نے اس ریڈ زون میں جا کے تو کوئی وائلیشن نہیں کرنی, ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا ہے جو ہمارا آئینی حق ہے. اور اس سے پہلے بھی ریڈ زون میں احتجاج ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ہر گورنمنٹ میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں بہت زیادہ لوگ آئے ہیں. ٹھیک ہے, ریڈ زون میں احتجاج ہوئے ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور وہ احتجاج لوگوں کی ذات کے لیے, لوگوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کیے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ احتجاج قبلہ اول کے لیے اور مظلوم مسلمانوں کے لیے. تو اگر ہم بات کریں ماضی کی, تو ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے, ایک پارٹی وہاں پہ آئی تھی, ڈی چوک والا واقعہ ہوا تھا, ان پہ گولیاں بھی چلی تھیں. یعنی ریڈ زون میں آپ گھسنے نہیں دے رہے, جو سیدھی سی جو بات ہے. تو آپ کہیں اور بھی تو رکھ سکتے تھے,
صرف امریکن ایمبیسی کی کیوں؟ دیکھیں اس وقت امریکن ایمبیسی کے سامنے پروٹیسٹ کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ نیتن یاہو کو جو عالمی عدالت ہے اس نے ایک جنگی مجرم قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے باوجود امریکہ ان کے بالکل سر پہ ان کی پشت پہ کھڑا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کو اسلحہ اور مالی ایڈ ساری امریکنز دے رہے ہیں. اور امریکنز بالکل جو امریکنز آفیشیلز ہیں ٹھیک ہے وہ کھلا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم امریکنز کو یہ ریئلائز کرانا چاہتے ہیں, یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ سپر پاور ہیں ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس اتنے زیادہ اختیارات ہیں اور آپ جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو کیا جو غزہ کے لوگ ہیں وہ انسان نہیں ہیں؟ کیا جو ظلم آپ کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ ہم ان کو یہ ریئلائز کرانا چاہتے ہیں کہ اس ظلم کو روکیں. بالکل. اچھا, جو پاکستان کے جید علماء ہیں سب اکٹھے ہوئے, سب نے یہ بات بولی کہ جہاد فرض ہے, جس میں مفتی منیب الرحمان صاحب بھی تھے, تقی عثمانی صاحب بھی تھے. اب یہاں پہ دو سوال ہیں. ایک تو تقی عثمانی صاحب پہ پھر قاتلانہ حملہ بھی ہوا جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ انہوں نے جہاد کو لازم قرار دے دیا ہے اس وجہ سے ان کے لیے مسائل ہوئی, تو لانگ مارچ سے بہتر نہیں تھا کوئی جہاد کی کال دی جاتی؟ اچھا, مجھے تقی عثمانی صاحب پہ قاتلانہ حملے کا پتہ نہیں ہے. تو علماء نے جو جہاد کا اعلان کیا ہے دیکھیں انہوں نے اپنے فرض ادا کیا ہے جو ان پہ ان کی علمی ذمہ داری تھی کہ جب اتنا ظلم ہو تو قوم کی امت کی کیا ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا بڑا واضح موقف ہے کہ جہاد کی کال جتھے نہیں دیں گے, گورنمنٹ دے گی. ٹھیک ہے. جتھوں کا جو جہاد ہوتا ہے وہ جہاد نہیں, وہ فساد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. گورنمنٹ آفیشلی جہاد کی کال دے, ہم فرنٹ لائن پہ لڑیں گے. لیکن ہم الحمدللہ ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہیں. ٹھیک ہے. ہم پاکستان کے قانون اور آئین کو بالکل مانتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں, اور ہم کوئی بھی ایسا اقدام نہیں اٹھائیں گے ٹھیک ہے جس کی اجازت ہمارا آئین ہمیں نہیں دیتا ہے. ہمارا حق ہے پرامن احتجاج کرنا اور ہم اپنے اس آئینی حق کا استعمال کر رہے ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیں یہ احتجاج کہاں سے لوگ آئیں گے, ان کو کیسے ڈیل کیا جائے گا, پھر کتنے دن یہاں پہ رکیں گے؟ ایک دن کا ہے تو تھوڑا سا ہمیں ڈیٹیل دیں کہ سٹارٹنگ پوائنٹس اس کے کہاں سے ہوں گے. اب لیٹس سپوز کراچی والا ایک بندہ آنا چاہتا ہے تو وہ کتنے دن پہلے نکلے گا اس کو جوائن کرنے کے لیے؟ دیکھیں ہمارا جو احتجاج ہے اس میں پورے ملک سے ہمارے لوگ آئیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. صرف طریق لبیک کے لوگ نہیں ہوں گے, اس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے. اور اپنے فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے وہ آئیں گے. ٹھیک ہے. ابھی جو ہماری قیادت نے اعلان کیا ہے وہ فیض آباد اس کا ایک ہی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے. اب لوگ اس حساب سے اپنے گھروں سے نکل آئیں گے کہ وہ کس وقت آسانی سے پہنچ سکتے ہیں. ٹائم ہم نے بتا دیا ہے کہ 10 بجے وہاں سے سٹارٹ ہوگا. اب وہاں سے سٹارٹ ہوگا, اختتامی پوائنٹ بھی ہم نے بتا دیا ہے. اب آگے قیادت نے لائے عمل دینا ہے. ٹھیک ہے. کہ یہ کتنے دن رہے گا, اسی وقت ختم ہو جائے گا, یا کیا معاملات ہوں گے, اب اس بارے قیادت ہی لائے عمل دے گی. نہیں, آپ نے کہا کہ فیض آباد لوگ آ جائیں, ان لوگوں کو لایا نہیں جائے گا, لوگ خود آئیں گے؟ الحمدللہ یہ طریق لبیک پاکستان کا ہی خاصہ ہے کہ ہمارے کارکن جب بھی ہمارے مرکزی قائد نے کوئی کال دی ہے تو وہ خود آتے ہیں اپنے وسائل بھی. نہیں, یہ بسیں بھر بھر کے جو ہر حلقے سے آتے ہیں باقی پارٹیز کے, تو آپ لوگوں کا کوئی لانے کا بندوبست نہیں ہے؟ کوئی بندہ کراچی سے آ رہا ہے, لاہور سے آ رہا ہے, کہیں سے بھی آ رہا ہے؟ ہمارے مرکز کی طرف سے کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے. اگر لوگ مختلف حلقوں سے اپنی فنڈنگ کر کے ایک بس کر لیتے ہیں کہ بجائے اکیلے جانے کے ہم گیدرنگ کی صورت میں جائیں تو وہ ان کا اپنا بندوبست ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, مجھے ایک بات بولیں, آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار کیوں بولا جاتا ہے تحریک لبیک پاکستان کو؟ اب یہ سوال تو آپ بولنے والوں سے پوچھ سکتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں جی ہم چوکیدار ہیں, ٹھیکیدار نہیں. اچھا جی. کیونکہ باقی بھی پارٹیز ہیں, باقی بھی لوگ ہیں, لیکن جب بھی مذہب کا معاملہ آتا ہے تو تحریک لبیک پیش ہوتی ہے. چاہے خان صاحب کی حکومت رہی, چاہے نون کی حکومت رہی, فرانس والا آپ نے دیکھ لیا ایمبیسی والا واقعہ. تو مجھے یہ بات بولیں کہ آپ کی پارٹی ہی کیوں؟ باقی بھی تو پارٹیز ہیں نا, باقی بھی تو دھرنے ہو سکتے ہیں, کالز ہو سکتی ہیں, سب کچھ ہو سکتی ہیں, تو آپ لوگوں نے یہ ذمہ کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ دیکھیں, یہ ذمہ اٹھانے کی ہماری مختلف وجوہات ہیں. ایک بات یہ کہ باقی جماعتیں اپنی شخصیات کے ویژن پہ قائم ہیں اور چل رہی ہیں. طریق لبیک پاکستان اسلام کے نام پہ بنی ہے اور اسلام کے نفاذ کی بات کرتی ہے, کسی شخصیت کے ویژن کی بات نہیں کرتی. جب ہم اسلام کے نفاذ کی بات کرتے ہیں تو جب بھی شارع اسلام کے متعلق, بانی اسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت اور نموس رسالت کے حوالے سے, صحابہ اور اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے جو ہے نا عزت اور ناموس کے حوالے سے, ٹھیک ہے, کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو ہم اپنی یہ اسلامی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس پہ سب سے پہلے سٹیپ اٹھانا ہے, کیونکہ ہم نے نفاذ اسلام کی بات کی ہے, ہم نے جماعت ہی اسلام کے نام پہ بنائی ہے.
جی اچھا، تھوڑا سا جب بھی مذہب کی بات آتی ہے آپ لوگوں کی طرف سے تھوڑا سختی دیکھی جاتی ہے. کچھ لوگ تو آپ کو انتہا پسند جماعت بھی بولتے ہیں. دوسرا سوشل میڈیا میں ہر طرف آپ بین ہو، چاہے آپ ٹک ٹاک ہے، چاہے یوٹیوب ہے، انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، جس جگہ پہ بھی آپ کے پارٹی یا آپ کے جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کی پکچر لگتی ہے اکاؤنٹ ہی بین ہو جاتا ہے. تو انتہا پسند آپ کو بولنا، آپ کے اکاؤنٹ بین کرنا، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی سازش ہو رہی ہے، اسلام کے خلاف سازش ہو رہی ہے، آپ لوگوں کے خلاف ہو رہی ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی بات پہ اپنا سٹک موقف دیتے ہیں تو وہ ہماری ذاتی رائے نہیں ہوتی. اس میں ہم قرآن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول اور فعل، صحابہ اور اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور اکابرین امت کا حوالہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جہاں آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہاں سختی کرنی ہے، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود سختی فرمائی، مثال کے طور پر ناموس رسالت کا مسئلہ. ٹھیک ہے، میں صرف آپ کو ایک مثال دوں گا، بات لمبی نہیں کروں گا، کہ فتح مکہ کا موقع تھا. ٹھیک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم جو ہے نا وہ لشکر آ رہا تھا مکہ شریف فتح کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، راستے میں ایک جگہ کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھے تو آپ نے اپنا ایک غلام وہاں کھڑا کر دیا اور انہیں ہدایت کی کہ ان کتیا کے بچوں کو بچانا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے جو مجاہدین ہیں ان کی سواریوں کے تلے آ کے یہ مر جائیں. یہ اسلام کا جو ہے نا وہ ایثار ہے. ٹھیک ہے، یہ اسلام کا حسن ہے. ٹھیک ہے، وہ لشکر جب مکہ پہنچا، مکہ فتح ہوا، تو ایک شخص ابن قتل، وہ گستاخ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا جب اس کے بارے میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن قتل کے بارے میں کیا حکم ہے، جب آپ نے یہ فرمایا کتیا کے بچے نہیں مرنے چاہیے. ٹھیک ہے، جس نے ہتھیار ڈال دیے اسے کچھ نہیں کہنا، جس نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں پناہ لے لی اس کو امن ہے. ٹھیک ہے، جو آپ سے نہ لڑے اس کو امن ہے. تو وہ کعبے کے پردوں میں چھپا ہوا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو وہیں قتل کر دو. اچھا، ایک دیکھیں کعبے کی حرمت، اور جہاں کتیا کے بچوں کو بھی بچا لیا گیا وہاں گستاخ رسول نہیں بچا. تو مجھے بتائیں اگر حضور کا یہ عمل ہے تو پھر ہم تو ان کے عمل کو ہی دیکھ کے بات کریں گے نا. بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں، اب فلسطین کا معاملہ ہے، آپ نے شاید تصویریں ویڈیوز دیکھی ہوں، وہاں پہ بمباری ہو رہی ہے، غزہ تقریباً مٹ چکا ہے. ٹھیک ہے، اور جو امریکن پریزیڈنٹ ہے وہ یہ بات بول رہے ہیں کہ غزہ کے اندر ہم ریل اسٹیٹ کا نا ایک گڑھ بنائیں گے، وہاں پہ ہم بلڈنگز بنائیں گے، بڑا کچھ کریں گے. ان سب باتوں کے باوجود وہ تو کھلے عام بول رہے ہیں، اور ہمارے یہاں پہ اسلامی ممالک وہ اس پہ بات کوئی نہیں کر رہا، سارے خاموش ہیں. اب اس پہ افسوس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ریسورسز بھی ہیں، ہم لوگ اٹامک پاور بھی ہیں، اس کے بعد پیسے بھی ہیں، پھر سعودی عرب سے تیل جاتا ہے، قطر سے تیل جاتا ہے، اور اسی تیل سے وہ جا کے بچوں کو مار رہے ہیں، اور ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی ہے. مطلب انسان کی تو ویلیو نہیں ہے اس کی جان کی. اور ہمارے تمام لیڈرشپ، بلکہ پوری دنیا کی جو اسلامک لیڈرشپ ہے وہ خاموش ہے. دیکھیں اس میں ایک بات یہ ہے کہ ہماری جو اسلامی لیڈرشپ ہے انہوں نے مغرب کی غلامی اختیار کر لی ہے، وہ غیرت ایمانی سے بالکل عاری ہو چکے ہیں. لیکن جو ہماری 1.5 ارب مسلمان ہیں، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے بھی غلامی پہ وہ بھی راضی ہو گئے. دیکھیں اگر آپ میدان عمل میں نکلیں، آپ علامتی ان معاملات سے نکل کر اگر میدان عمل میں عملی طور پر نکلیں تو آپ اپنے حکمرانوں کو بہت کچھ کرنے پہ مجبور کر سکتے ہیں. اور اگر اسلامی حکمران چاہیں تو یہ بہت سارا کردار ادا کر سکتے ہیں. لیکن یہ مغرب کی ناراضگی کو مد نظر رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، اور یہ اتنا ظلم دیکھتے ہوئے بھی بے حس بن گئے ہیں، بالکل یہ پتھر کے ہو گئے ہیں. تو ہمیں اس میں ان کی غلطی ہے 100%. لیکن جو 1.5 ارب مسلمان ہیں انہوں نے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے. میں نے پہلے آپ کو بات کی کہ ہم ملکی آئین کو مد نظر رکھتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر رہتے ہوئے بھی ہم بہت سارے سٹیپ لے کے، ٹھیک ہے، تو اپنے حکمرانوں کو اس بات پہ مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ اپنا کردار ادا کریں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر حکمران اس کو ادا نہیں کرتے، لوگ تو وہاں پہ مر رہے ہیں. آپ نے بولا کہ جب تک ریاست نہیں بولتی ہم تو جہاد کا نہیں بولیں گے. اب آپ جہاد کا بھی نہیں بول رہے، دوسری سائڈ پہ لوگ بھی مر رہے ہیں، بلکہ مر چکے ہیں. ہمارا یہ خیال ہے کہ ابھی اینڈ چل رہا ہے، ابھی وہاں پہ کوئی چیز اس طرح کی بچی نہیں ہے، بالکل اینڈ پہ. تو ایک طرف آپ بول رہے ہیں ریاست بولے گی ہم جہاد کریں گے، دوسری طرف آپ بول رہے ہیں کہ بھائی وہاں پہ جانا بھی چاہیے، معاملات کرنے بھی چاہیے. تو اگر آپ بول رہے ہیں جی جہاد نہیں کر رہے، ہم ریاست کو دیکھ رہے ہیں، اسی طرح سارے لوگ اپنی ریاست کو دیکھتے رہیں گے، لوگ وہاں پہ مرتے رہیں گے.
ایسا نہیں ہے. دیکھیں جہاد کے علاوہ بھی اگر ہماری دیکھیں پہلی تو ذمہ داری ان پہ ہے کہ یہ جہاد کا اعلان کریں, ٹھیک ہے, مسلم سٹیٹس جو ہیں, ٹھیک ہے. اگر یہ اتنا نہیں برداشت کر سکتے تو یہ رول پلے کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر ہمارے حکمران اپنا وزن ڈالیں اقوام متحدہ پہ, ٹھیک ہے, امریکنز پہ, تو یہ جنگ بندی کروا سکتے ہیں. یہ وہاں پہ جو اس وقت بھوک کی پوزیشن ہے یہ وہاں پہ امداد پہنچا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ وہاں پہ زخمیوں کو علاج کے لیے اپنے اپنے ملکوں میں بلا سکتے ہیں, بہت سارا کردار ادا کر سکتے ہیں. لیکن افسوس کہ وہی بات ہے کہ یہ بالکل گنگے اور بہرے ہو گئے ہیں, بالکل اندھے ہو گئے ہیں, بالکل نہ ان کو انسانیت کا کوئی لحاظ ہے, نہ ان کو اپنے اسلامی جو ذمہ داریاں ہیں نہ ان کا کوئی لحاظ ہے. اور عوام بھی, ان عوام کو بھی چاہیے کہ وہ کوئی بامانی کام کریں اور وہ ان کو مجبور کر سکتے ہیں اس معاملے کے لیے. اچھا, یہ جو مارچ ہے, مارچ کا تھوڑا اپنا موقف بتا دیں, کچھ کی پوائنٹس بتا دیں کہ یہ جو آپ کے پوائنٹس ہیں جو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ چیز تو قیادت نے ہی بتانی ہے. اب تو وقتی ہمارا جو اعلان ہے مارچ کا, ہم مارچ ہی کریں گے. باقی جو معاملات ہیں وہ قیادت کے ہیں, وہ بتاتے ہیں کیا کریں. یہ مارچ صرف اور صرف فلسطین کے لیے یا کوئی اور مقصد بھی ہے؟ صرف دیکھیں ہم جب بھی کسی مقصد کے لیے آئے ہیں ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے بتایا نہیں ہو. اگر ہم آئے ہیں تو ہم صرف فلسطین میں ظلم رکوانے کے لیے آ رہے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ ہمارا کوئی سیاسی اس میں مقصد نہیں ہے. اچھا, اب چلیں جہاد تو ریاست کہے گی تو پھر اس کے بعد ہوگا. اب یہاں وہاں پہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں, کھانے کو نہیں ہے, پینے کو نہیں ہے. کافی ساری ویڈیوز وہاں پہ آئی ہیں, بچے یتیم ہو گئے ہیں, سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے. تو کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ بھی فنڈنگ سٹارٹ کریں, کوئی کچھ لوگوں سے لیں, کچھ خود ڈالیں, کچھ کھانے کے لیے وہاں پہ چیزیں بھیجیں؟ تو اس قسم کی کوئی سرگرمی ہو رہی ہے آپ لوگوں کی طرف سے؟ عثمان بھائی الحمدللہ اس وقت چند جو این جی اوز ہیں جو کام کر رہی ہیں ان میں طریقے لبیک پاکستان سر فہرست ہے. روزانہ کی بنیاد پہ ہمارا وہاں پہ کھانا تقسیم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. ان کی مالی امداد ہو رہی ہے اور اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں. لیکن ہم ان چیزوں کا اس طرح کریڈٹ نہیں لینا چاہتے, نہ ہم لیتے ہیں. ہم یہ بات صرف اپنی مذہبی اور اسلامی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے وہاں کام کر رہے ہیں, اور جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اور جو ہم لوگوں سے کروا سکتے ہیں ہم نے اس پہ پورا فوکس کیا ہوا ہے. اچھا اچھا, ٹھیک ہے. آپ کی سرگرمیاں چل رہی ہیں, صرف آپ میڈیا پہ نہیں آنا چاہ رہے. اچھا, مجھے ایک عام بندے کے لیے, چاہے وہ کسی پارٹی کا بھی کارکن ہو, اب ہم لوگ ایز اے انڈیویجول ہم فلسطین کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت آپ کو عملی کردار ادا کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور یہ میرا سب کے لیے, پوری پاکستانی قوم کے لیے یہ ایک پیغام ہے, ٹھیک ہے, کہ 1 مئی کو آپ اپنی تمام مذہبی اور سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر آپ جس بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نکلیں فلسطین میں ظلم رکوانے کے لیے, ٹھیک ہے. اپنی سوشل میڈیا کی جو ہے آپ کی ہیں سرگرمیاں, جو آپ کی تحریریں اور تقریریں ہیں, جو فوٹو سیشن ہے, اس سے ایک قدم آگے بڑھائیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ طریق لبیک پاکستان کے مرکزی امیر علامہ سعد حسین رضوی صاحب آپ کی آواز بنیں گے, اور انشاءاللہ ہم اس میں کوئی عملی کردار ادا کریں گے. اچھا, سعد رضوی صاحب بھی یہاں پہ آئیں گے؟ جی ڈیفینیٹلی, پوری قیادت آئے گی, پوری شورا آئے گی. اچھا, انس صاحب بھی آئیں گے, مفتی انس صاحب؟ پوری قیادت آئے گی جناب. ٹھیک ہے. مجھے ایک بات بولیں, آپ کی خادم رضوی صاحب مرحوم, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, جب وہ تھے ان کے جانے کے بعد کچھ تبدیلیاں پارٹی کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہیں. میں چھوٹی سی بات کروں گا, آپ کے جھنڈے میں بھی کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں, تو یہ نظریہ تھوڑا چینج نہیں ہو رہا؟ نہیں, نظریہ چینج نہیں ہو رہا. دیکھیں اس وقت جھنڈا ہمارا جو تھا اس کا ایک ہی کلر تھا. اب ہم نے جھنڈے میں جو اس میں چینجنگ کی ہے وہ ہم نے اپنے نظریے کی بنیاد پہ ہی کی ہے. ٹھیک ہے, کہ ہمارے کیا مقاصد ہیں, ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, مجھے ایک بات بولیں, تھوڑا سا ہم بات کریں گے ناموس رسالت کی. آپ کی پارٹی جب بھی بات آئے اس پہ بڑا سخت سٹینڈ لیتی ہے, ٹھیک ہے. تو ناموس رسالت کے کچھ لاز ہیں جو پاکستان کے اندر عام بندے کو بھی نہیں پتہ. فرض کریں میں اپنی بات کروں, مجھے بھی بہت زیادہ قانون کا نہیں پتہ, تو کیا ان بچوں کو اسکولوں میں, کالجز میں یہاں یہ لا پڑھانے نہیں چاہیے تاکہ ہر بندے کو پتہ ہو کہ بھئی ناموس رسالت کا صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا قانون ہے, اس کی بے حرمتی کا جرم کیا ہے, اس کو ہم نے کیسے فالو کرنا ہے. اور پاکستان کے اندر غیر مسلم بھی ہے جنہیں اسلام سے ان کا کوئی لنک بھی نہیں ہے, جب وہ بھی کسی قسم کی بھی نعوذ باللہ حرکت کرتے ہیں, بعض دفعہ ان کو نہیں بھی پتہ ہوتا, غلطی سے بھی ہو جاتی ہے, لیکن موت تو سزائے موت ہے ان کے لیے بھی. ڈیفینیٹلی یہ بات ہے کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو میری اور میری آل کی محبت سکھاؤ. ٹھیک ہے. تو جب آپ ان کو محبت سکھائیں گے تو ان کو یہ ساری چیزیں سمجھ آئیں گی. اور اسکول کے نصاب میں ویری فرسٹ سے لے کر, ٹھیک ہے, اور آگے بڑے لیول پر ہر جگہ بتدریج جتنا ان کی ایک ذہنی اپروچ ہے, مینٹلی اپروچ بچوں کی, ان کو لازماً
محبت رسول صلی اللہ تعالی وسلم اور آداب رسول کے حوالے سے ہمیں آگاہی دینی چاہیے. لازماً سبجیکٹس میں یہ چیز شامل ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اور دوسرے جو لوگ ہیں دیکھیں, گستاخی کوئی بھی کرے, وہ کسی بھی مذہب کا ہو, وہ مسلمان ہو, وہ سکھ ہو, وہ عیسائی ہو, وہ قادیانی ہو, سب کے لیے ایک ہی قانون ہے. اس میں کسی کے لیے یہ نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے اور اس نے کر دیا تو اس میں ریلیکسیشن کسی کے لیے بھی نہیں ہے. اور وہ کسی کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے, وہ اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا بنایا ہوا قانون ہے. اور جو 295 پاکستان میں ہے, یہ اسی جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں انہی کی روشنی میں بنایا گیا. اب ہم لوگ دیکھتے ہیں ہندوؤں کو, وہ گائے کی پوچھتے ہیں, وہ گائے کی عبادت کرتے ہیں, اس کا گوبر کھاتے ہیں, اس کا یورین بھی پیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ان کے لیے وہ ان کا مذہب ہے. اسی طرح ہماری چیزیں, اسی طرح عمران خان صاحب نے بھی یہ بات بولتی تھی یونائٹڈ نیشن میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کوئی بات کرتا ہے تو ہم لوگ وہاں پہ گناہ گار ہیں, ہم لوگ ہرٹ ہوتے ہیں, ہمارے مجروح ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہندوستان والے یہ بات بولتے ہیں جی گائے ہماری ماں ہے. اب یہاں پہ آپ ان کی ماں کو ذبح بھی کر رہے ہو, مطلب اپنی سائڈ پہ اپنے مذہب کو تو آپ بول رہے ہو جی ہم یہاں پہ ہم مار دیں گے, ہم نہیں چھوڑیں گے. ان کی گائے کی باری آئے تو آپ ویڈیوز بھی لگا رہے ہو ان کے لیے, ان کے سوشل میڈیا پہ ٹیگ کر رہے ہیں, اس کو آپ ذبح بھی کر رہے ہو. تو آپ کو نہیں لگتا جس چیز سے وہ ہرٹ ہوتے ہیں ہمیں ان کے سامنے وہ چیز نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, وہاں خان صاحب کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ ہم ہرٹ ہوتے ہیں. وہاں خان صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہم اپنی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتے ہیں. اور اگر ان کی یہ گستاخی روکی نہ گئی تو ہم آخری حد تک جائیں گے, ہم اس مسئلے پہ جنگ بھی کر سکتے ہیں. یہ ان کا موقف ہونا چاہیے تھا اور یہ دنیا کو میسج جانا چاہیے تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ایک مسلمان کے جذبات یہ ہیں. پھر وہ اس معاملے سے رکتے. یہ بینگا پاکستانی عوام کا نمائندہ, بینگا ایک وہ ملک کہ جو اسلام کے نام پہ بنا ہے, اس کا سربراہ ہونے کے انہوں نے بہت ہی کمزور موقف وہاں پہ دیا ہے, ٹھیک ہے. لیکن کسی نے کچھ نہ کچھ تو دیا. دیکھیں وہ نہ عالم ہے نہ ان کو مذہب کی اتنی سمجھ ہے. اپنے ٹائم پہ جب وہ کرکٹ کھیلتے تھے آپ ان کو پلے بوائے بول لو, سمجھ گئے میری بات کو, تو ان کے پاس نہ نالج ہے. تو ان کو آپ نے بات جو کی بڑی گہرائی کی بات کی کہ ہماری ریڈ لائن ہے, سیدھی سی بات, ان کو یہ بات بولنی چاہیے تھی. لیکن کم سے کم انہوں نے جا کے اس فورم پہ آواز تو اٹھائی. اس سے پہلے ہمارے کس لیڈر نے جا کے یہ آواز اٹھائی ہے؟ اور بھی تو اسلامک ملک ہے نا, سارے خاموش ہیں. دیکھیے خان صاحب نے جب وہاں بات کی تو اس وقت یہ کرنٹ ایشو چل رہا تھا, بالکل ٹھیک ہے. ہالینڈ والا معاملہ بھی تھے, فرانس کے لیے فرانس والا, اور ہمارا یہ اس وقت مطالبہ تھا کہ جو فرانس کا سفیر ہے اسے ملک بدر کیا جائے, ٹھیک ہے. اور خان صاحب کے سامنے ساری چیزیں تھیں. اور جب خان صاحب نے ایک انٹرنیشنل فورم پہ بات کرنی تھی, پاکستان کی نمائندگی کرنی تھی, تو ان کو چاہیے تھا کہ جن علماء کو وہ مانتے ہیں, جن کو وہ فالو کرتے ہیں, کم از کم ان سے ہی رہنمائی لے لیں کہ میں نے وہاں کیا بات کرنی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ بات یہ ہمارے لیے باعث شرم ہے کہ اسلامی جمہوریہ کا جو پرائم منسٹر ہے اسے ہی ناموس رسالت کے لیے نہیں پتہ, تو پھر ہم کیا بات کریں اس میں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا تھوڑا سا ہم بات کریں 295C کی. تو رجب بٹ, میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, مجھے یہ بتائیں کہ رجب بٹ کو علماء سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے اس معاملے پہ, اپنا معاملہ اس طرح حل کرنا چاہیے؟ بالکل رکھنا چاہیے یار, علماء سے اس کو بالکل رکھنا چاہیے کہ یہ بات میں نے کی ہے, ٹھیک ہے. مجھے بتائیں کہ اس کے لیے اب میرے اوپر کیا اسلامی احکام نازل ہوتے ہیں, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں. اور اگر وہ کوئی فتویٰ لے آتے ہیں جید علماء جن کو سب مانتے ہیں, تو کیا ان کو معافی مل جائے گی آپ کی طرف سے؟ دیکھیں اگر جید علماء اس بارے میں کوئی فتویٰ دیتے ہیں تو بالکل ان کی رائے کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور قوم کو بھی دیکھنا چاہیے. اگر دیکھیں نا, جب وہ اسلام کے مطابق رہنمائی کریں گے, اور جب اسلام کسی کو سزا دیتا ہے تو ہمارا اس میں بھی جو ہے نا وہ ہم ساتھ ہیں. اگر اسلام کسی کو ریلیف دیتا ہے تو اس میں بھی ہماری کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہم نے تو اسلام کو فالو کرنا ہے نا. علماء کسی مسئلے میں رہنمائی کرتے ہیں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے, اسلام کی تعلیمات سے, کہ اس بندے کو یہاں یہ سزا ملنی چاہیے, تو ہم ساتھ کھڑے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ یہاں اسلام اس کو یہ ریلیف دیتا ہے تو اس بات سے بھی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ کی پارٹی کا نظریہ تھوڑا سا مجھے بتا دیں, تحریک لبیک پاکستان کا. دیکھیں تحریک لبیک پاکستان کا بالکل سادہ سا اسٹریٹ فارورڈ نظریہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دیا ہوا نظام ہے, جس کو انہوں نے خود اپنی زندگی میں نافذ کیا, اس اسلام کو پاکستان میں نافذ کیا جائے. اور اس کی پوری گنجائش اور اس کی طرف پوری رہنمائی ہمارا آئین بھی کرتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کے آئین کی بنیادی شک ہے کہ ملک میں کوئی بھی قانون قرآن اور سنت کے اگینسٹ نہیں بنے گا, تو اٹ مینس کہ قرآن اور سنت کے مطابق بنے گا. جب قرآن اور سنت کے مطابق بنے گا تو وہی اسلام ہے.
اور ہم اسی اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں مغرب کا قانون نہ چلے, یہاں لوگوں کے ویژن لوگوں پہ سوار اور مسلط قوم پہ نہ کیے جائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قانون, آپ کا ویژن وہ لوگوں پہ نافذ کیا جائے. بالکل. اچھا, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اگر ہم تھوڑا سا بات کریں سیاست کی, تو ہم نے دیکھا ہے پاکستان کے اندر مذہبی جماعتوں کو بڑا فالو کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور جب بھی آپ لوگوں نے کوئی دھرنا کیا, کسی قسم کی بھی ریلی نکالی, تو کافی زیادہ تعداد میں لوگ آئے. ہو سکتا ہے کہ سیاسی پارٹی کے اتنے کارکن نہ آئیں, لیکن جب ہم ووٹ کی بات کریں, سیٹوں کی بات کریں, تو کوئی بھی مذہبی جماعت ہو, سیٹیں اس کو کم ملتی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, اس میں ایک تو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے کہ وہ جو آپ کا ہے مینڈیٹ اس کو چوری کرتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسرا, ہم بڑے مطمئن ہیں. دیکھیں, ہماری دوسری جماعتوں کے حوالے سے میں بات نہیں کرتا, اپنی جماعت کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ جو ہماری ایفرٹس ہیں اور جتنی ہماری جماعت کی سیاسی عمر ہے اس میں ہمیں جو ووٹس ملے ہیں ہم ان پہ بالکل مطمئن ہیں, اور الحمدللہ وہ انکریز ہو رہے ہیں. بالکل. اور ہم اسی بات کے قائل ہیں کہ بتدریج یہ معاملات ہونے. بالکل. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر اس دنیا میں نہ کوئی آیا ہے, نہ آئے گا, اور نہ آیا تھا. جو ساتھی آپ کو ملے ہیں, نہ وہ کسی کو میسر تھے, نہ میسر ہیں, نہ قیامت تک میسر ہوں گے. ہمارا ایمان ہے کہ اگر آپ اپنے اجرے میں بھی بیٹھ کر دعا فرما دیتے, یا اللہ اسلام کو نافذ فرما دے, تو اسلام نے نافذ ہو جانا تھا. لیکن اس کے باوجود آپ اور آپ کے وفادار ساتھیوں کی 23 سالہ محنت, ٹھیک ہے, لا تعداد قربانیوں کے بعد صرف جزیرۃ العرب پہ اسلام نافذ ہوا تھا, ٹھیک ہے. تو ہم تو آج 14ویں-15ویں صدی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے پاس نہ اس طرح کا اخلاص ہے, نہ اس طرح کے وہ معاملات ہیں, ٹھیک ہے. تو اس دور میں بھی اگر ایک شخص اسلام کا جھنڈا اٹھا کے نکلا, اس نے اسلام کے نفاذ کے لیے آواز بلند کی, تو 40-50 لاکھ لوگ جو انہوں نے تسلیم کیے ہیں آخری الیکشن میں, وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے 8-10 سالوں میں. تو یہ کامیابی ہے. اگر پہلے سے یہ آواز بلند کی جا چکی ہوتی تو آج کچھ نتائج اور ہوتے. تو انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ وہ وقت قریب ہے کہ انشاءاللہ اسلام کا نفاذ ہوگا. اچھا, میں نے آپ سے پہلے بھی یہ بات بولی تھی, ابھی بھی یہ بول رہا ہوں کہ آپ کی پارٹی کو اکثر انتہا پسند جماعت کہا جاتا ہے. تو اب آپ کیا میسج دیں گے کہ جس سے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ہمارا مقصد ہے؟ آپ کافی حد تک بتا چکے ہیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے, آپ کی پارٹی کا مقصد کیا ہے, ٹھیک ہے, قرآن و سنت کی آپ نے بات کی. تھوڑا سا لوگوں کو یہ بات بتائیں کہ انتہا پسندی کی طرف آپ کے خیالات نہیں ہیں. آپ کو جو یہ چیز بولی جاتی ہے صرف اسلام کی حفاظت کرنے کی بیس پہ بولی جاتی ہے, مجھے یہی سمجھ آ رہا ہے. تو آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمیں انتہا پسند کہتے ہیں وہ صرف ایک بات کر دیتے ہیں, اس کے پیچھے لاجک, کوئی حوالہ, کوئی دلیل نہیں دیتے. پہلی بات یہ ہے. ٹھیک, ایک الزام مجھ پہ لگتا ہے, ٹھیک ہے, جب میں ایک الزام آپ پہ لگاتا ہوں تو مجھے اس کے پیچھے دلیل بھی دینی چاہیے, کوئی حوالہ, کوئی لاجک بھی دینی چاہیے. ایسے ہی ایک بات بول دینا, اور پھر ہمارا یہ ایک المیہ ہے کہ جو بات الیکٹرانک میڈیا پہ آ جاتی ہے ہم بلا سوچے سمجھے اس کو پھیلانا اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ شاید جو وہ بات کرنے والا بندہ ہو اسے انتہا پسندی کا معنی ہی نہ آتا ہو. بالکل ٹھیک ہے. انتہا پسندی یہ ہے کہ اسلام کو ایک سائڈ پہ رکھ کے بندہ اپنے موقف کو منوانے پہ لگ جائے, بندہ اپنی رائے کو مسلط کرنے پہ لگ جائے. ٹھیک ہے. پاکستان کے آئین کو ایک سائڈ پہ رکھ کے بندہ اپنی بات کو مسلط کرنا شروع کر دے. جب سے تحریک لبیک پاکستان بنی ہے اور سٹل آج کے دن تک کوئی ایک ہمارا ایسا اقدام بتا دیں, کوئی ایک ایسا مطالبہ بتا دیں, کوئی ایک ایسا کام بتا دیں جو اسلام اور آئین پاکستان سے اگینسٹ ہو, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اگر اسلام اور آئین پاکستان کے مطابق ہے تو ہمیں کسی کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کے اپنے سیاسی مقاصد ہیں, ان کے اپنے مفادات ہیں, ٹھیک ہے. ان کو میں نے ایک بات پہلے بھی کہی ہے کہ آج پاکستان میں جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے. اگر کوئی نظریہ ہے بھی, اگر کوئی چیز ہے بھی تو وہ کسی ان آج کی شخصیت کی ہے, اس 14ویں صدی کے کسی, میں اس طرف بات نہیں کرنا چاہتا, کسی ان کے لیڈر کی ہے. لیکن تحریک لبیک پاکستان جس نظریے پہ کھڑی ہے وہ مکین گنبد خضرا کا دیا ہوا نظریہ ہے. تحریک لبیک پاکستان جس ویژن پہ کام کر رہی ہے اور جو ویژن نافذ کرنا چاہتی ہے وہ مکین گنبد خضرا کا دیا ہوا ہے. اور ان کے مقابلے میں یقیناً نہ کسی کا نظریہ, نہ کسی کا ویژن تھا, نہ ہے, اور نہ قیامت تک ہوگا. بالکل. اچھا, ایک بات شاید آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو کہ مسجد اقصی میں جو یہودی ہیں انہوں نے وہاں پہ اپنی عبادت کی ہے,
جا کے. اور ظاہری بات ہے بڑا یہ میرا خیال ہے کہ بڑا دل دکھانے والا وہ لمحہ تھا, وہ ویڈیوز تھیں کہ وہ جا کے وہاں پہ نا اپنی عبادت کر رہے ہیں اور جو مسلمان ہیں انہوں نے ان کو بے دخل کر دیا. اب یہودی یہ بات بار بار باور کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھ لو تمہاری عبادت گاہیں ہم نے قبضہ بھی کر لیے ہیں, لوگوں کو بھی مار دیا ہے اور ہم نے وہاں پہ اپنی عبادت بھی کر لی ہے. اور دوسری سائڈ پہ میرا خیال ہے پوری مسلم امہ اس ٹائم پہ خاموش ہے. تو اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان ایٹامک پاور ہے, ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ اس ٹائم مسلم ممالک میں سب سے اسٹرانگ پاکستان ہے, جغرافیائی لحاظ سے بھی اور یہ ایٹامک پاور اس لحاظ سے بھی. تو کیا پاکستان کو اس رول نہیں پلے کرنا چاہیے؟ دیکھیں پہلی جو بات آپ نے کی پوری امت مسلمہ کے لیے یہ بات باعث شرم ہے. قبلہ اول جو ہے وہ صرف فلسطین کا نہیں ہے, وہ پوری امت مسلمہ کا ہے, اور پوری امت مسلمہ کی یہ میراث ہے, اور یہ اس سے بڑی اور قابل شرم ان کے لیے کوئی بات نہیں ہو سکتی. پاکستان اور پوری مسلم دنیا کو اپنے قبلہ اول کی آزادی کے لیے اقدام کرنے چاہیے, جیسے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا اور انہوں نے اسے فتح کیا. اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو فتح کیا, اور آج ہماری یہ ذمہ داری ہے, یہ ہماری اسلامی ذمہ داری ہے کہ ہم اس میں اپنا فعال کردار ادا کریں. ابھی ریاست اجازت دیتی ہے اگر جہاد کی لیٹس سپوز, تو اس کے بعد آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ اگر پاکستان کی ریاست جہاد کا اعلان کرے تو انشاءاللہ صرف کارکن نہیں, طریق لبیک پاکستان کی قیادت سب سے پہلے فرنٹ لائن میں جہاد کے لیے فلسطین جائے گی. ہم صرف یہ بات دعویٰ نہیں کر رہے, جہاں چاہیں ہمیں آزما لیں, جس وقت چاہیں ہم حاضر ہیں, اور انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی اپنے عمل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں ہم اس پہ آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. اور یہ بھی جو ہماری بات ہے انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل سے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم سے ہم بالکل ہر وقت تیار ہیں. ہماری گورنمنٹ اعلان کرے سب سے پہلے جو دستہ جائے اس میں طریق لبیک کی قیادت اور کارکنان جائیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں, تحریک لبیک میں ہم نے مردوں کو تو پیش دیکھا ہے, کیا کوئی خواتین کا ونگ بھی ہیں؟ جی بالکل, خواتین کے وہ بھی کام کر رہی ہیں اسی طرح؟ جی وہ اسلام نے جو ان کی حدود و قیود مقرر کی ہیں اس میں رہتے ہوئے وہ کام کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ لوگوں کا کوئی مدرسہ, کوئی تعلیمی ادارہ, ان چیزوں پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں؟ نہیں, اس وقت ہمارا معاملہ اس طرح تعلیمی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایک مدرسہ مرکز میں چل رہا ہے لیکن وہ جو شروع سے چل رہا تھا, ٹھیک ہے. ہمارا فوکس جو ہے اپنے اسی جو اسلام کے نظام کے نفاذ کے لیے اسٹرگل ہے, ہم اسی طرف اپنی توجہ دیے ہوئے. ٹھیک ہے. اور جہاں فلسطین کی ہم لوگ بات کریں, ظاہری بات ہے زیادتی تو وہاں پہ بہت زیادہ ہو رہی ہے نا, آپ کو کیا لگتا ہے یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ سب کوئی جو اسلامی ممالک اکٹھا بیٹھیں گے یا پھر سارے جہاد کریں گے تو, یا پھر بات چیت سے مسئلہ حل ہوگا؟ یونائٹڈ نیشن کی ہم لوگ بات کریں وہ رول پلے نہیں کر رہی. اگر یونائٹڈ نیشن رول پلے کرتی تو آج پاکستان انڈیا کا مسئلہ بھی نہ ہوتا, حل ہو چکا ہوتا, ٹھیک ہے. تو وہ تو سیریس نہیں ہے. اور یونائٹڈ نیشن میں زیادہ تر کون سے ممالک ہیں؟ وہی ہیں جو اس چیز کے فیور میں. تو مجھے بتائیں یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ دیکھیں پہلے جو اسلامی ممالک ہیں وہ اس پہ سنجیدہ نہیں ہیں, ہمارے سربراہان. اگر یونائٹڈ نیشن اپنا کردار ادا نہیں کرتی تو اس کی رکنیت رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ جو ادارہ عالمی لیول کا ادارہ, انٹرنیشنل لیول کا, آج تک مسلمانوں کے کسی کام نہیں آیا اور وہ مغرب کی لونڈی ہے, تو کیا مقصد ہے اس سے اپنی رکنیت رکھنے کا؟ اگر صرف اسلامی ممالک یہ جہاد کی طرف نہ جائیں, یہ صرف اگر اعلان کر دیں کہ ہم اقوام متحدہ سے اپنی رکنیت ختم کرتے ہیں, دوسرے دن وہ اپنا کردار ادا کرے گی. ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے ان کی غلامی کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ اگر اپنا صرف سفارتی رول پلے کریں, اسلامی ممالک, جنگ بندی ہو سکتی ہے وہاں پہ, وہاں کے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں اور اسرائیل واپس جا سکتا ہے, لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ ایمانی غیرت سے عاری ہو چکے ہیں, یہ ہماری غلامی پہ بالکل جو ہے رضامند ہو چکے ہیں, اس لیے وہ ظلم ڈھا رہے ہیں. جس ملک میں ان کی مرضی ہوتی ہے وہ جا کے ظلم کرتے ہیں, اس کے بعد وہ دوسرے پہ ظلم شروع کر دیتے ہیں. سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر ہمارے مسلم سربراہان اپنے جو نعمت ان کو ملی ہے, ٹھیک ہے, جو ان کا منصب ہے اس کا پاس کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں. تو اور قوم کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کن لوگوں کو اپنی ذمہ داریاں دی ہیں, کن لوگوں کو وہ آگے لے کے آئے ہیں اپنے ووٹ سے, اپنے انتخاب سے, کہ آج جب فلسطین میں مسئلہ ہے تو وہ دیکھ رہے ہیں مذہبی جماعتوں کی طرف. اور بھائی اس وقت مذہبی جماعتوں کی طرف دیکھو گے جب آپ الیکشن میں, ٹھیک ہے, تو اس طرف قوم کو بھی دیکھنا چاہیے اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ ہدایت دے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. خاص طور پہ ہماری جو کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ جب آتا ہے پاکستان کے اندر تو علماء کی طرف ہی دیکھا جاتا ہے, مذہبی جماعتوں کی طرف ہی دیکھا جاتا ہے, یا پھر کوئی کسی قسم کا آئین میں تبدیلی کی جاتی ہے تو انہی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. میں تھوڑا سا بات کروں گا ممتاز قادری شہید صاحب کی
کہ انہوں نے قانون ہاتھ میں لیا, اس کے بعد وہ ان کو بھی سزائے موت ہوگی, اتنی بڑی انہوں نے قربانی دی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے ریاست کا قانون ہاتھ میں لے کے صحیح کیا؟ دیکھیں, جو ممتاز قادری صاحب نے اقدام اٹھایا, اب اس میں جو جج نے فیصلہ لکھا ہے, اگر آپ وہ ججمنٹ پڑھیں تو ججمنٹ میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ بینگا مسلم اسلامی تعلیمات کے حوالے سے اور اسلام کے حوالے سے جو ممتاز قادری صاحب کا اقدام ہے وہ ٹھیک ہے. اچھا, فیصلے میں یہ چیز موجود ہے. ٹھیک ہے, میں نے پہلے بات کی کہ آپ میں ملک میں جو قانون ہے وہ مغرب کا ہے, ایسے ہی, اور اس قانون مغرب کے قانون کے تحت انہیں سزا دی گئی ہے. ٹھیک ہے, وہ اسلام کے قانون کے مطابق وہ اسلامی دنیا کے ہیرو ہیں, وہ مسلمانوں کے ہیرو ہیں. ٹھیک ہے, اور عہد رسالت سے لے کر آپ تک آپ مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, جب بھی کسی غازی نے, کسی مجاہد نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس کی خاطر کوئی اقدام کیا ہے تو اسے سراہا گیا ہے. لیکن آج کیا کریں, قانون بھی انگریز کا ہے, مغرب کا ہے. ٹھیک ہے, اور جو سربراہان بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی مغرب کے غلام ہیں. تو ایسے میں پھر کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا, میں لاسٹ میں آپ سے ایک بات کروں گا, آسیہ ملعون والا وہ واقعہ آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جب بھی خاص طور پہ ناموس رسالت کا معاملہ آتا ہے تو ہمارے حکمران خاموش کیوں ہیں؟ عثمان بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ آپ کو عزت اور ترقی دے, تو کبھی آپ ان سے بھی یہ سوال کریں کہ کیا آپ کہتے ہیں, ہم کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے یار, آپ کہتے ہیں جنرل, میں کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا, میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں, ہم بھی عاشق رسول ہیں, تو کیا عاشق رسول اور مسلمان ہونے کے یہی تقاضے ہیں کہ حضور کی گستاخی ہو جائے اور آپ خاموشی سے بیٹھے رہیں؟ ٹھیک ہے, کیا یہی تقاضے ہیں؟ ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ہے کہ یہ تقاضا ہے محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا, کہ جب بھی ناموس رسالت کا معاملہ آئے تو دنیا کا سب سے اساس ترین یہ مسئلہ ہے. میں ایک بات اس پہ کوٹ کر دیتا ہوں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی, جو آج سے 1000 سال پہلے گزرے ہیں, اور وہ ایک فقہ کے امام ہیں, ان کی ساری زندگی مدینہ شریف میں گزری ہے. ٹھیک ہے, آپ نے فرمایا تھا کہ جو امت اپنے نبی کی گستاخی کا بدلہ نہیں لے سکتی, اس امت کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. بالکل. اچھا, یہ میں آپ سے اس لیے پوچھ, میں ویسے بتا رہا ہوں کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی اس طرف جائے, لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی اس چیز پہ آپ لوگوں کا اسٹرکٹ ایکشن ہے, جس طرح آپ نے کلیئر بولا کہ ہم دوسری کوئی بات نہیں مانتے. ٹھیک ہے. اچھا رضوان صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھی باتیں کی, اپنی پارٹی کا موقف بھی دیا, تو میسج تو خیر آپ دے چکے ہیں, لیکن اینڈ پہ نا نوجوان نسل کو, میں نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں, جو ہمارے ٹین ایجر ہے 12 سال 13 سال 15 سال, جو کہ آج کل پڑے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کی طرف, ان کے جو سٹار ہیں وہ وہیں پہ ہی ہیں, اور وہ ٹک ٹاک کی اپنی دنیا ہے, فیس بک کی اپنی دنیا ہے, وہ اسی دنیا میں مگن ہے جس میں میوزک بھی چلتا ہے, اسلامی تعلیمات کا تو دور دور تک ذکر ہی نہیں ہے. تو یہ جو نوجوان نسل ہے اس کو کیا پیغام دیں گے, اور خاص طور پر ان کے والدین کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں, نوجوانوں کے لیے اقبال کا ایک پیغام ہے کہ ہر روز ڈوبتا ہوا سورج تجھے یہ پیغام دیتا ہے کہ مغرب کی طرف جائے گا تو ڈوب جائے گا. جی جی جی. نوجوانوں کے لیے اور ان کے والدین کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ کی بقا اسلام میں ہے. ہم آپ کو قطعاً یہ نہیں کہتے کہ کسی مولوی صاحب, کسی پیر صاحب یا کسی اسکالر کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, اسلام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اور آج تک جو دنیا میں سر بلند ہوئے ہیں, حکمران دیکھ لیں تاریخ میں, جرنیل دیکھ لیں, تاجر دیکھ لیں, کسی بھی فیلڈ میں دیکھ لیں, آپ کو مسلمان ملیں گے. ٹھیک ہے, عزت بھی اسلام میں ہے, دنیا بھی آپ کو ملے گی, ہر چیز ملے گی, لیکن وہ اسلام میں ملے گی. اگر آپ اسلام کو چھوڑ کے جاتے ہیں, آپ کسی کے ویژن کے پیچھے, کسی اور سیاستدان کے پیچھے چل پڑتے ہیں, تو یقیناً اس میں آپ کی دنیا اور آخرت کی ناکامی ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے, ہم نے آپ کو پیغام دینا. بالکل. اچھا, ایک اور سوال میرے ذہن میں آ گیا, یہ پارٹی سے بھی ہٹ کے, یہ میں جنرل آپ کی رائے لینا چاہ رہا ہوں. اکثر یہ ہوتا ہے, ہم نے دیکھا کہ ہمارے مدرسے ہیں پاکستان کے اندر, جو ہمارا تعلیمی سسٹم ہے دینی لحاظ سے, وہ مسجد سے اٹھتا ہے یا مدرسے سے اٹھتا ہے. ٹھیک ہے, اب مسجد یا مدرسے کے اندر کوئی واقعہ ہوتا ہے, اس کو نا بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. فرض کریں ایک کوئی واقعہ ہو جاتا ہے بچے کے ریپ کا, یا کسی بچے کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے, تو اس کو ہائی لائٹ کر کے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ہمارے جو مدرسے ہیں, مدرسوں کے اندر اپنے بچوں کو نہ بھیجیں, کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ غلط چیزیں ہوتی ہیں, آپ کے بچے محفوظ نہیں ہیں. تو مجھے یہ بتائیں, مسجد اور مدرسے کے اندر ہمارے بچے کتنے محفوظ ہیں؟ دیکھیں, اچھے اور برے لوگ ہر جگہ موجود ہیں. اگر آپ ریشو نکالیں نا ان چیزوں کی, تو آپ کو یونیورسٹی, کالجز اور ایون ہاسپیٹلز میں یہ واقعات مدرسے
اور مسجد کی جو ہے ایوریج ہے اس سے بہت زیادہ ملیں گے. تو اب کیا ہم یونیورسٹیوں کے لیے ایسی بات کرنا شروع کر دیں, کالج اور اسپتالوں کے لیے ایسی بات کرنا شروع کر دیں؟ یقیناً وہ لوگ جاہل ہیں, وہ علم سے دور ہیں جو ایسی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, برائی کو ختم کرنے کی بات کرنی چاہیے, نہ کہ جہاں سے علم کی شمع روشن ہو رہی ہے اس کو بند کرنے کی بات کی جائے. ٹھیک ہے, اگر اسکول کالج یونیورسٹی میں لوگ بچوں کو دنیاوی علم دیا جا رہا ہے ہم اس کے بھی ساتھ ہیں, اور مدرسے میں بچوں کو دین کا علم دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ علم جہاں بچے جو ہے وہ آفاقی کتاب جو اللہ کی نازل کی ہوئی ہے قرآن عظیم و شان اس کا علم حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے, ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور اس میں اپنی معاونت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں ٹھیک ہے وہ دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ مذہبی علوم سے بھی آراستہ ہوں. ٹھیک ہے, تاکہ وہ گمراہ نہ ہوں. ٹھیک ہے, تاکہ وہ پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا کوئی صحیح کردار ادا کر سکیں. وہی پاکستان مذہبی ملک ہے, اس کی ترقی کے لیے وہی صحیح کردار ادا کرے گا جو مذہبی علوم سے بھی آراستہ ہوگا. پیچھے بھی آپ سے بات کی کہ ہمارا پرائم منسٹر عمران خان عالمی فورم پہ کھڑا ہوا, لیکن افسوس کہ وہ ناموس رسالت کے معاملے پہ اپنے مذہبی اور ایمانی جذبات کا اظہار بھی نہیں کر سکا کہ ہمارے کیا جذبات ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ناکامی ہے. اگر آپ صرف ایک تعلیم پہ فوکس کریں گے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے, ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے. آپ اسی وقت کامیاب ہوں گے, ملک کی ترقی میں ایک مؤثر کردار اسی وقت ادا کر سکیں گے جب آپ دنیاوی علوم کے ساتھ مذہبی علوم سے بھی آراستہ ہوں گے. ٹھیک ہے, اچھا ایک آخری سوال, آپ کی پارٹی کے موقف چاہیے مجھے. یہ جو خواتین ہیں جو تعلیم حاصل کرتی ہیں, دینی تعلیم تو حاصل کرتی ہیں, اپنے پردے میں کرتی ہیں, کسی مدرسے میں عورتوں کا مدرسہ ہوتا ہے وہاں پہ جا کے کرتی ہیں یا ان کی مسجد میں کرتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو مغربی تعلیم ہے جو کہ یونیورسٹیز میں ہوتی ہے جہاں پہ لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں, اور آج کل جس قسم کی ڈریسنگ ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ ٹھیک ہے, سیدھا سیدھا ہمارا اس بارے میں موقف ہے کہ بچیوں کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, دنیاوی تعلیم, لیکن اس پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اسلام نے جو حدود بیان کی ہیں ان کے زیر اثر رہ گئے. دیکھیں یار, میں حیران ہوں کہ وہ قوم, وہ امت کیسے علم کی افادیت, علم کی اہمیت سے انکار کر سکتی ہے جس کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ پہلی وحی ہی یہ نازل ہوئی کہ اقرا پڑھیے. بالکل, انہوں نے خود فرمایا کہ علم حاصل کرو گود سے لے کے گور تک, اور چاہے تمہیں چین جان. وہ امت کیسے انکار کر سکتی ہے؟ اور یہ ویسے ایک لیبل لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہم خلاف بے پردگی کے ہیں, خلاف بے حیائی کے ہیں, اور وہ کون سا علم ہے جو آپ کو بے حیائی سکھائے, بے پردگی سکھائے؟ ٹھیک ہے, بالکل اسلام کی حدود کے اندر رہ کے ہماری بچیاں علم حاصل کریں, بالکل کوئی انکار نہیں. اچھا, آپ مجھے تھوڑا سا پارٹی کے اندر آپ اسلام آباد سائڈ کی ساری چیزیں دیکھتے ہیں؟ جی, میں اسلام آباد میں پارٹی کے معاملات دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے, چلیں رضوان صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت دیا, بہت اچھی باتیں کی آپ نے, مذہبی باتیں کی, بہت شکریہ. ویورز کامنٹ سیکشن میں کوئی بھی بات آپ کے مائنڈ میں ہو آپ نے ضرور ہمارے ساتھ ڈسکس کرنی ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.